بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو یقیناً میں قریب ہوں، میں عرضی یعنی درخواست قبول کرتا ہوں درخواست دینے والے کی۔ جب وہ میرے حضور درخواست کرتے ہیں بس انہیں چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور میرے پر یقین رکھیں، امید ہے کہ وہ فلاح اور کامیاب ہو جائے۔ یقیناً تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پوشاک ہے، لباس ہے، تم ان کے لیے پوشاک ہو، لباس ہو۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر خیانت کرتے ہو، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں درگزر کر دیا، بس اب تم بیویوں کے ساتھ ملاپ کرو اور طلب کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے صبح کی سفید دھاری میں، رات صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، اور تم عورتوں سے نہ ملو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں ہو اعتکاف میں۔ یہ اللہ کے حدود ہے، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں پہلی آیت جو ہے اس کا ایک شان نزول ہے، یعنی کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کی وجہ اور سبب یہ ہے
علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ، ہمارا رب قریب ہے ہم سے تو ہم اس سے آہستہ بول کر کے سرگوشی کر لیں گے، ام بعیدنا فننادیہ، یا ہم سے ہمارا رب دور ہے کہ زور سے ہم کو چلانے کی ضرورت پڑے، تو ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت نے آ کے سوال کی، لوگوں نے آ کے درخواست کی، تو ان کے جواب میں یہ آیت اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، علم کے اعتبار سے مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ بلکہ قرآن میں دوسری جگہ آیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے متعلق کہ میں نزدیک ہوں یا دور، تو آپ کہہ دو کہ اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، اللہ درخواست رکھنے والوں کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کو قبول کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ تو یہ یقین اور احکام کو قبول کرنا لعلہم یرشدون، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دعا کی اہمیت بتائی گئی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، انسان اللہ سے رحمت مانگے، انسان اللہ سے اللہ کی عنایت اور توجہ مانگے، یعنی ظاہری اور باطنی، مادیات اور روحانیات، جو روح کو بنانے والی چیزیں ہیں، جو انسان کے جسم کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنا، اس کا نام کیا ہے؟ دعا۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، اس کا نام کیا ہے؟ دعا۔ اس کو دعا کہتے ہیں۔ یہاں علماء نے ذکر فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مواقع ہیں، جس میں سے ایک موقع یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آزو بازو جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں روزوں کا ذکر ہے، روزے کی کا ٹاپک چل رہا ہے، اور درمیان میں یہ دعا کی آیت کیسے آ گئی؟ بڑی پتے کی بات علماء نے ذکر فرمائی کہ یہاں اللہ رب العزت دعا کے قبولیت کی موقع اور اس کی جگہ اور اس کی گھڑی ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روزے کے اختتام پر اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں، اس لیے روزے کے موقع پر انسان کو اپنی دعا سے جو ہے تو غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ افطار کے وقت خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ، کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے گھر والوں کو افطار کے وقت جمع کرتے اور سب مل کر اللہ سے کیا کرتے تھے؟
دعا کرتے تھے۔ اس لیے یہ آیت لائی گئی کہ روزے کے بیان میں آیت اس لیے لائی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ روزے کا موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ترمذی شریف کے اندر اور بھی بہت سے دعا کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی دعا اللہ سے کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ دعا ضرور کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو فرض نمازوں کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں قبولیت دعا کا ایک اور گھڑی ذکر کی گئی، جوف اللیل الآخر، آخری پہر، رات کا آخری حصہ، تہجد کے موقع پر، رات کے آخری حصے میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے، بولتے ہیں نا آن لائن کام کرنے والے بولتے ہیں کہ رات کے 12 بجے سائٹ بہت فاسٹ چلتی ہے، اس لیے کہ اس وقت کام کرنے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں۔ تو رات کے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو اللہ کی خصوصی توجہ اور خصوصی عنایت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ترمذی شریف میں آیا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم بچتا ہے سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، اس موقع پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت پتے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 موقع پر انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک دعا ہے دعوت المسافر، سفر میں ہے انسان اور بہت سے ساتھی سفر میں ہوتے ہیں، وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ سفر کا جو موقع ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہے، لیکن انسان موبائل میں یا گاڑی کے ٹیپ میں ناچنے کے، گانے کے ویڈیو اور پکچر گانے شروع کر دیتا ہے، لگاؤ اچھی کوئی قوالی بولے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سفر کا وظیفہ کیا ہے؟ دعا، دعوت المسافر۔ تو سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کاروبار کے لیے نکلے ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، اب اس میں آپ گانے سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے کرتے جائیں گے کہ اللہ جس کام کے لیے نکلا ہوں اس کام میں تو کامیابی عطا فرما دے، تو دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المظلوم، جب انسان پر ظلم کیا جاتا ہے تو مظلوم جب تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، دعوت المظلوم۔ اور قرآن کریم میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ انسان جب بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کی دعا اللہ بہت جلدی کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لولدی، والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ بہت سے ماں باپ کے اوپر زبان کے اوپر گالی گلوچ آ جاتی ہے
کس کا بچہ بنا دیتے ہیں، تو پھر اس سے اولاد کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ پھر ماں باپ خود روتے کہ یہ اتنا اچھا تھا کیسے برا ہو گیا ہے، تمہاری بد دعا نے اس کو کیا کر دیا، برا بنا دیا۔ لہذا یہ قبولیت دعا کے مقامات ہے، دعا کرنا چاہیے، نیک عمل کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ کوئی نیک عمل ہو گیا اس کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے سامنے کیا کیا، دعا کیا۔ تو بہرحال قبولیت دعا کے بہت سے مختلف مقامات ہیں، جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ایک گھڑی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خطبے میں دو آذان، دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، زبان سے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے اور زبان کو ہلانا بھی منع ہے۔ دل میں جو آرزو ہے وہ اللہ کے سامنے کیا کر دو، دل اللہ کی طرف متوجہ کر دو۔ اللہ خود دل کے حالات جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، دعا کی قبولیت کے شرطیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ کس سے دعا مانگ رہے، فون آیا تو پھر اس کو بند کرتے بیٹھے، اور گاڑی چلا رہے فون آیا تو رک کے بات کرتے ہیں، اور اللہ سے گفتگو چل رہی تو دعا بھی چل رہی ہے، اور ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دل غافل نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور نمبر 3 کے اوپر دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ بہت سے ساتھی کی زبان پر آتا ہے، یار ہم دعا کرتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں، یہ جملہ نے زبان پہ لایا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداع، ہم دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے والے کا کھانا حلال ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں لیکن ان کا کھانا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ ان کا لباس حلال ہونا چاہیے، ان کا پینا حلال ہونا چاہیے، تو اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علامہ جلال الدین محلی نے ذکر فرمایا کہ دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ کتنے طریقے سے؟ اللہ دعا قبول کرتے ہیں لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 پر انسان نے جو مانگا ہے، جو درخواست اللہ کے سامنے رکھی ہے، کبھی اللہ اس کو ہی دے دیتے ہیں، جو مانگا وہ دے دیتے ہیں، اور کبھی انسان نے جو مانگا وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے اس کی دنیا کی کوئی بڑی مصیبت کیا ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، تو سمجھو کہ اس کی دعا کیا ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔ اور نمبر 3 پر اللہ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ ثواب کی شکل میں سیو رکھ دیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، تاکہ بعد میں جہاں نیکیوں پر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے مرنے کے بعد، وہاں وہ فائل کھلتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ انسان نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اتنی نیکیاں کیسی ہیں، میں اتنے نیک کام تو کر کے نہیں آیا ہوں، فلاں نے دعا کیا تو ساری تیری دعائیں یہاں کیا ہے، جمع ہے۔ تو انسان اس وقت کہے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا قبول ہونے کے مختلف کیا ہے، طریقے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کی دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اس کا انسان کو احساس رکھنا چاہیے۔ بڑی پتے کی بات علماء نے ذکر کی کہ روزے کے ٹاپک میں دعا کا ذکر کر کے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی کہ اللہ ہم سے قریب ہے،
ہم جب دعا کریں اللہ دعا قبول کرتا ہے، اللہ قریب ہے. تو جو قریب دوست ہوتا ہے، جو آپ کا ایک دم کلوز ہوتا ہے، تو دوستانے اور قریب ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ سامنے والے کے لیے کچھ تکلیف کیا کرو، برداشت کرو. روزے کے اندر بھوک کی کچھ نہ کچھ تکلیف آتی ہے، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوست کی اتنی تکلیف کیا کرو، برداشت کرو. اگر دوست کی تکلیف برداشت نہ کرے تو دوست نہیں. بہت سی مرتبہ ایک دوست خوب مزاق کرتا ہے، اب دوسرا دوست اس سے مزاق کرتا ہے تو وہ چڑ جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، ایسے سے دوستی نہیں ہونا چاہیے. دوستی کے آداب ہے، جب آپ دوستی کر رہے ہیں تو ہمارے دوست کی طرف سے چھوٹی موٹی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قریب ہیں، تو ہمارے قریب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روزے میں تھوڑی تکلیف کیا کرو، برداشت کرو. لہذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ ضرور دعا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. حدیث میں آخری بات دعا کے متعلق کہتا ہوں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں ڈھونڈو. اگر اپنے گھر کا کوئی کام ہے نہیں بن پا رہا ہے، کوئی میٹر ہے نہیں حل ہو پا رہا ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات ہے نہیں ہو رہے ہیں، تو حدیث کہتی ہے ابغونی فی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں ڈھونڈو. گھر کے بچے، بیوی اور سب کو جمع کرو اور تم دعا کرو اور ان کو آمین بولنے لگاؤ. کہتے ہیں کہ معصوم بچہ اور عورت جو ہے تو مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور مرد عورت کو کیا سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے. عورت اپنے پسند کا جوڑا لینے سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے کیا کرتی ہے، پوچھتی ہے. اور یہ سٹیزن اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں پورے پیسے خرچ کر کے آ جاتا ہے تو بیوی پوچھتی نہیں. تو بیوی کمزور ہے مرد کے مقابلے میں. تو بیوی اور بچے جب آمین بولیں گے تو رب ان کی آمین کو ضائع نہیں کرتا. حدیث میں ہے فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں تمہارے کمزوروں کے سبب روزی روٹی اور ضروریات زندگی ملتی ہے. لہذا چھوٹے بچوں کو لے کے آمین ان کو بولنے لگاؤ اور آپ دعا کرو تو کیا ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے والا بنا دے. ہمارے حضرت رئیس جامعہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مولانا غلام مستانوی، اللہ سے مانگنے والے بنو، مخلوق سے نہیں. مخلوق ایک برات دیں گی، 2 بار دیں گی، تیسری مرتبہ آپ کا راستہ بدل دیں گی کہ اس کا کام ہی ہے مانگنا، چلو چھوڑو. اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے 3 رات میں کوئی ایک وقت مقرر کرو جس میں ضرور اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو. کریں گے سب مکمل، اللہ سے مانگو. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آ جاؤ، کوئی ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہو. جہاں آپ کو ٹائم مل گیا آپ اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ، جنگل میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھیت میں پانی دیتے دیتے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ یہ کھیتی سوکھ رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے میرا دل جل رہا ہے. اور تو اپنے بندوں کا نقصان برداشت نہیں کرتا، گرا دے چھیٹا چھاٹا کچھ تو بھی، اللہ اس کو قبول کر لیں گے. اللہ کے سامنے جو ہے تو دعا رکھو تو اللہ کیا کرتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں. تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آگے شروع اسلام میں روزے کا کیا طریقہ تھا. عشاء کی نماز انسان پڑھ لے اور اس کی آنکھ لگ جائے، کیا ہو جائے، آنکھ لگ گئی، سو گیا تو وہیں سے اس کا روزہ شروع. اب کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا مغرب کی نماز کے بعد ہی سو جائے، تو جب آنکھ لگ گئی تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب سے آنکھ لگی تو اب سے لے کے کل مغرب تک، سورج ڈوبنے تک اس کا روزہ رکھتا سمجھا جاتا تھا. تو آنکھ لگ گئی سمجھو روزہ. تو
اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا اور فرمایا کہ اب روزے کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ صبح صادق سے ہوگی۔ آنکھ لگنے کے بعد اگر کوئی اٹھے اور اس کو بھوک لگی تو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ صحابہ کرام کام کر کے تھک کر آتے تھے تو گھر پر آتے سے ان کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ جب آنکھ لگ گئی تو پھر تھوڑے پیٹ میں کھانا ختم ہوا تو نیند کھل جاتی، بیدار ہوتے تو پھر کھانا تو منع ہے، روزہ شروع ہو گیا، اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنا ہے، روزہ شروع ہو گیا تو منع ہے، تو سو گئے تو سمجھا روزہ شروع، آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد اگر آنکھ کھل گئی تو کھانا پینا سب منع تھا۔ کچھ ساتھیوں سے ایسا ہو گیا کہ انہوں نے آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگنے کے بعد اٹھے تو اپنی بیویوں سے ضرورت پوری کر لی اور کھانا شروع کر دیا، کھانا بھی کھا لیا، ضرورت بھی پوری کر دی۔ اللہ نے کہا بھائی تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، چلو اب رات کی چھٹی ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا، یعنی اپنی ضرورت کو پوری کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس۔ بہت پتے کی بات علماء نے ذکر کی، عورت کو کیا بولا گیا؟ لباس، کپڑا، اور مرد کو بھی کیا بولا گیا؟ لباس اور کپڑا۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کپڑا بدن میں کتنے عیب ہے، ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ یہ کپڑا چھپاتا ہے، سارے عیب کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ تو میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانکے، چھپائے نہ کہ چھپائے۔ کیا کرے؟ چھپائے نہ کہ چھپائے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر نوجوان جب برداشت کرتے کرتے پھر عورت کے ماں باپ آ گئے تو عورت جو ہے تو ماں باپ کے سامنے رو کے اپنے آدمی کی پوری غلطیاں اور پورے عیوب کیا کر دیتی ہے؟ کھول دیتی ہے۔ اور لڑکا بھی، عورت نے کھولی تو میں کیوں پیچھے رہوں، اب اس نے گناہ کری تو تم کیوں کر رہے؟ نہیں مانے، وہ بھی عورت کی ساری غلطیاں، حالانکہ جن غلطیوں کا تذکرہ اور میاں بیوی کے آپسی تعلقات کا تذکرہ وہ تو حرام ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لباس کا کام ہے وہ ایک دوسرے کے کیا چھپاتا ہے؟ عیب۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، سمجھو کہ یہ میاں بیوی ہے صحیح حقیقی معنی میں۔ آگے قرآن نے کہا کہ لباس اس لیے بھی بولا گیا کہ لباس سے انسان خوبصورت اور اچھا لگتا ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر کپڑے نہ ہو تو لنگا اور برہنہ بغیر کپڑوں کے برا دکھتا ہے، تو یہ لباس انسان کو کیسے دکھاتا؟ خوبصورت دکھاتا۔ قرآن میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہارے لیے زینت کی چیز ہے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کیا ہے؟ زینت۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر لڑکی میکے میں کچھ زیادہ دن رہنے لگ جائے بغیر کسی وجہ کے تو اڑوس پڑوس کے لوگ پوچھتے کیا بات ہے، بیٹی جا رہی نہیں آپ کی، پوچھتے کہ نہیں۔ اور اگر سسرال میں یعنی اپنے شوہر کے پاس بیوی زندگی بھر رہے، بس عید ٹو عید جا کر آئے تو سب گاؤں والے گھر کے آزو بازو والی عورتیں تعریف کرتی تمہاری بہو اتنی اچھی ہے، زیادہ جاتی آتی نہیں، ہماری بہو تو ہر ہفتے چل جاتی۔ تو زینت کے پاس رہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اور زینت سے ہٹ جائے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت مرد کے لیے زینت ہے اور مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ زینت ہے۔
لہذا یہ بتایا گیا کہ زینت کا خیال ایک دوسرے کو کرنا چاہیے. ہر ایک کے لیے ایک دوسرے کی زینت ہے. تو عورت اپنی زینت کو خراب نہ کرے اور مرد اپنی زینت کو خراب نہ کرے، بلکہ اس کو اچھے انداز میں برقرار رکھے. لہذا قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے جو ہے تو لباس ہو. اسی طریقے سے لباس کپڑا پہننے والوں سے کیا رہتا ہے؟ چمٹا رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ تعلق رہتا ہے کپڑے کا. کپڑے کا کپڑا پہننے والے سے کیا رہتا؟ تعلق اور کنیکٹ. اس طرف اشارہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی کپڑے کی طرح کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط ہونا چاہیے. کپڑا جب انسان پہن لے تو جب تک اتارے نہیں وہ کپڑا اترتا نہیں. ایسے میاں بیوی کا تعلق بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے. کمزوری اس رشتے میں نہیں ہونی چاہیے. آگے قرآن کہتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. کچھ لوگوں نے رمضان کی شب میں جمع کر لیا تھا اور بعد میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے توبہ کی تھی. تو اللہ کہتے ہیں فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. وعفا عنکم، اور اللہ نے تم کو درگزر کر دیا. فالآن باشروہن، اب روزہ کھولنے سے لے کر صبح صادق ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک رات میں آپ کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں. ہاں بہت پتے کی بات ہے. قرآن میں اس لیے میں بول رہا ہوں، علماء مفسرین نے کہا جمع کرتے وقت انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے. بیوی سے جب ہم بستری ہو رہی ہے تو اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن نے بیان کیا آگے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. جمع کرتے وقت اور بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتے وقت حصول اولاد کی نیت ہونی چاہیے. کس کی؟ اولاد کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم جمع کر رہے ہیں اور بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جمع کرنا بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام آئے اور فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے تو اس میں اجر ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں. صحابہ کو تعجب ہو گیا کہ جمع جیسی چیز میں اجر کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اگر یہی تم کام اپنی بیوی سے ہٹ کے کسی اجنبیہ کے ساتھ کریں گے تو وہاں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ جب وہاں گناہ ہے تو یہاں کیا ہے؟ ثواب ہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، لیکن حصول اولاد کی نیت ہونی چاہیے. علماء مفسرین نے ذکر کیا یہاں پر جمع سے اگر صرف اپنی شہوت مقصود ہو اور اپنے نفس کی خواہش مقصود ہو تو پھر یہ جمع قرآن اور حدیث کے مطابق درست نہیں ہے. حصول اولاد کی نیت سے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ عین قرآن ہے اور ایسے قرآنی احکام پر عمل کرنے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. سحری کا اینڈ کب ہوتا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. صبح صادق طلوع ہو گئی، سمجھو کہ کیا ہو گیا؟ روزے کا سحری کا وقت ختم اور روزہ شروع. ایک صحابی اس آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے. قرآن سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. وہ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے لے کر سوئے. کتنے؟ ایک کالا اور ایک سفید، اور سحری کرتے رہے. ابھی سفید اور کالے دھاگے میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے تو قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے پاس صبح اتری. من الفجری، اتنا ٹکڑا کیا. کالا اور سفید دھاگا مراد نہیں،
آسمان کے اوپر جو سفید لکیر آتی ہے وہ سفید لکیر سمجھ جاؤ کہ آپ کی سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے لیے۔ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جب تک کہ سحری کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے تو تمہیں اذان بلال سے تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ جب تک یقین ہے اس وقت آپ کھاتے رہو۔ اب بہت سے ساتھی کیا کرتے ہیں سحری کے بارے میں، اذان ہو گئی، ایک گلاس جلدی پانی دے دو، اذان ہو گئی، اب اذان ہو گئی، اب گلاس پانی، اس کا روزہ گیا، بچتا نہیں اس کا روزہ، بہت دور چلے گیا۔ اذان ہو گئی سمجھو، روزے کا ٹائم چلے گیا، اذان کے بعد کیا کرتے ہیں، پانی پیتے، تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ثم یتم الصیام الی اللیل، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا کرو، ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد۔ آگے بتایا کہ رمضان شریف میں اعتکاف بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی آخری عشرے میں کیا کیا ہے، اعتکاف کیا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اعتکاف کے اندر اگر رمضان میں آپ اعتکاف میں ہے تو اعتکاف کی رات میں بھی اور دن میں بھی بیویوں سے ضرورت پوری کرنا کیا ہے، حرام ہے، منع ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بیان کردہ حدود ہے، فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے۔ تو روزے کا مقصد بھی کیا ہے، تقوی۔ شروع میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا، رمضان کا مقصد ہے، روزے کا مقصد تقوی، یعنی گناہوں سے بچنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی ہو جانا، یہ ہے تقوی۔ اس کے ذریعے جو ہے تو روزے کا مقصد یہ ہے، اگر ہماری زندگی میں رمضان کئی بار آیا اور ہم گناہ سے نہیں بچے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو سمجھو کہ یہ ایسا ہوا کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں۔ تو یہ رمضان گزرنے کے بعد گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور فکر اگر نہیں ہوئی تو سمجھو کہ ہم نے رمضان کو کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ اکابرین بزرگان دین جس کی زندگی میں زیادہ مرتبہ رمضان آیا ہوا ہو، وہ دیگر بزرگان دین کے نزدیک بڑا قابل اعزاز اور مکرم سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں اتنے رمضان آئے تو اس نے رمضانوں نے ان کی زندگی میں کتنا فرق پیدا کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے کیا کرنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے۔ یہاں بتایا گیا روزے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کیا جائے، بچایا جائے، اور رمضان کے علاوہ اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کی کیا کی جائے، حفاظت کی جائے۔ اور دعا کا جو خاص تحفہ یہاں دیا گیا ہے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں گناہ سے بچوں، میں نیکی کروں، شیطان مجھے ہمیشہ کے لیے کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، حضرت کعب قرظی کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا حال یہ تھا، اگر ان کو کچھ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، تو ان کو دعا کی پرمیشن نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے لیے ان کو نبی سے درخواست کرنا پڑتی تھی، نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، پھر ان کا کام ہوتا تھا۔ اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ ہر آدمی کیا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ تو نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ سے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔
اکابرین بزرگان دین کہتے ہیں ہر کوئی یہ بولنے آتا کہ حضرت دعا کرو کہ کاروبار میں برکت آ جائے، حضرت دعا کرو کہ اللہ میرا گھر بنا دے، حضرت دعا کرو کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی یہ دعا کرانے نہیں آتا کہ حضرت دعا کرو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور نیکی کرنے لگ جاؤں، دعا کرو کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو جائے، میرا روزہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس چیز میں کامیابی کی انسان فکر کرتا ہے، دین کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی یہ چیزوں سے ہمیں روک دیتی ہے، آمادہ نہیں کرتی خیر کے کاموں پر۔ تو تقوی کا مطلب ہے وقایۃ، بچنا، گناہوں سے بچا جائے اور نیک اعمال کیے جائے۔ بڑی پتے کی بات مفسرین نے ذکر کی قرآن کریم میں ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ کو ہر آدمی یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ملے گا، وہ قرآن کی آیت نمبر بھی بولے گا، وہ حدیث نمبر بھی بولے گا، اور بھٹکانے کی، اب تم کو کیا معلوم کہ یہ آیت نمبر تم تو صرف قرآن کی بات بول رہا ہو تو برابر بول رہا ہو۔ بہت سے ساتھی ہمارے پاس میں آتے کہ اس نے حدیث نمبر بول کے بولا دے دو، اب وہ حدیث نمبر وہاں ہے بھی کہ نہیں، وہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ تو ایسے فتنے بہت برپا ہو رہے ہیں جو ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، اور تقوی ایسی چیز ہے جس سے ایمان اور عقیدہ خراب ہونے سے بچتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا جس کو فرقان کہتے ہیں۔ اس نور کے ذریعے انسان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ حق اور باطل میں اس سے کیا پیدا ہو جائے گی؟ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو فتنوں کے دور میں تقوی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کا ایمان سلامت رہنا، اس کا عقیدے کا محفوظ رہنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا تھے التخلی من الرذائل افضل من التحلی بالفضائل، کہ گناہوں سے بچنا یہ مقدم ہے نیکی کرنے کے مقابلے میں۔ انسان نیکی کرتا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے تو نیکی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جب گناہ سے بچے گا تو نیکی کا اثر ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نامرضیات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔